بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ سے دجال اور یاجوج و ماجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو اس قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ یاد رکھو دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ ابر کی بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی آئیں گے تو جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کھوکیں تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خوش سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنی خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا، وہ انکار کر دے گا تو اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ غرض یہ کہ دجال کی فریب کاریاں جاری رہیں گی کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرق جانب کے سفید مینارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے ٹپکے گا، اور جب اس سر اٹھائیں گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی طرح مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کے سانس کی ہوا اس حد تک نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لط پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہٰذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی طور کے طرف لے جاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبرہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعتوں کا وہاں سے گزر ہوگا تو کہے گی کہ اس میں کبھی پانی ہوتا تھا،
اس کے بعد یاجوج موجود آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے وقت کے مومن کوئی طور پر روکے رکھے جائیں گے اور اس کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا جاری کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکبارگی جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پرندے ان کی لاشوں کو نیبل میں ڈال دیں گے اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں، ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، خواہ وہ صنوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصوں کو پکڑے گی اور پھر وہ ہوا ہر مومن آدمی کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔